یہ کوئی عام بات نہیں ناظرین، وقت کا اتنی تیزی سے گزر جانا کہ 2025 کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گزر گیا اور 2026 آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک وقت اپنی حقیقت کو ظاہر نہ کر دے۔ مطلب یہ کہ وقت اتنا تیز گزرنے لگے گا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ سال نہیں لگتا، مہینہ ایک ہفتے کی طرح لگتا ہے، ہفتہ ایک دن کی طرح لگتا ہے، اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح۔ ناظرین، ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ سال گزر جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ اس طرح ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ڈرتا تو ضرور ہے مگر اس میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن مجید موجود ہے مگر علم نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کو اتنا اگنور کر رہا ہے کہ حد ہی نہیں، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں۔ جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچ جھوٹ۔ جھوٹے لوگ دنیا میں مشہور ہو جائیں گے اور سچے لوگ تنہا رہ جائیں گے۔ ایماندار لوگ دھوکے باز کہلائیں گے اور دھوکے باز لوگ ایماندار۔ اور بے حیائی کھلے عام ہوگی، کپڑے ہوں گے مگر پردہ نہیں ہوگا، نظریں بے قابو ہوں گی، موبائل ہاتھوں میں ہوں گے اور گناہ آنکھوں میں ہوگا۔ اور یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کس طرح گناہ سر عام پھیل رہا ہے۔ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی، 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کی جو آنے والی ہیں، جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ قیامت کا دن قریب ہے، لیکن انسان کو تصور بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دنیا کے حالات انسانوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ڈر سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، کیونکہ اب وقت نہیں رہا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی بڑی نشانی کے بارے میں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ جس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت پوری دنیا میں فتنہ و فساد ہوگا، جگہ جگہ فساد ہوں گے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر دنیا میں امن اور سکون قائم ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کی ایک اور بڑی نشانی دجال کا ظہور۔ دجال جیسا فتنہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال تم لوگوں کو اپنی جنت اور جہنم دکھا کر گمراہ کرے گا اور خود کو خدا کہہ کر دعویٰ کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی جنت اور جہنم دے سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ اس کی جنت اور جہنم دیکھ کر اس کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کئی صورتیں بتائیں۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، مگر یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جنت ہوگی اصل میں وہ جہنم ہوگی۔ اس کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ اس کے فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر دنیا میں امن اور سکون قائم ہوگا، اور وہ قوم جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی تھی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج بند ہیں، قید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھول دے گا تو کوئی انہیں سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے
کہ نہر کا سارا پانی پی جائیں گے، اتنا فساد کریں گے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فساد کو دیکھ کر ان پر ایک ایسی بیماری بھیج دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اس سور کی وجہ سے سب مر جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے زندہ رکھے گا۔ آخرت کا دن کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، دل پھٹ جائیں گے، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ پھر سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبریں کھول جائیں گی، لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن بھاگیں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت جب سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے کیا دیکھا، پاؤں بتائیں گے کہ اس نے کہاں کہاں گیا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا۔ اللہ پوچھے گا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ کیا تم نے روزے رکھے؟ کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام؟ لوگ صرف یہی کہیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تھوڑی مہلت اور دے دے۔ مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آخرت میں توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے، نہ کسی کی توبہ سنی جائے گی اور نہ کسی کی آواز، صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ دنیا میں ہم اپنی چلاتے ہیں مگر اس دن صرف اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ کو یاد کر لینا چاہیے کیونکہ وہ دن ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ہم اس دن کو کیسے بھول سکتے ہیں جب قیامت ہمارے سامنے ہوگی، جہنم ہمارے سامنے ہوگی اور اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لیں تاکہ فخر سے کہہ سکیں، اے اللہ میں نے تجھے دنیا میں یاد کیا۔ اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ہدایت ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔